بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اکثر میں جب ٹریول کر رہی ہوتی ہوں نا تو یہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے حبی یا بچے کوئی میرے سے بات کرتے ہیں اور پھر سم ٹائم انہیں لگتا ہے کہ میں نے ان کی بات میں انوالو نہیں ہوں یا میری توجہ نہیں ہے، تو لیکن ان کا گلہ ٹھیک ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ایکچولی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں چیزوں کو، غور کر رہی ہوتی ہوں۔ آپ بھی دیکھیے گا بھی کہ زندگی کے کتنے رنگ ہیں نا۔ وہ جیسے کچھ روز پہلے میں نے ایک بار ایک ویڈیو کی تھی جس میں تھا یہ جو زندگی کی کتاب ہے، ایسا ہی ہے نا، زندگی کی کتاب ہے، اس کے کئی چیپٹر ہیں اور ہر پیج کا الگ رنگ ہے، الگ رائٹنگ ہے، سب کچھ ہی الگ ہے۔ اور اب دیکھیے، اب اپنے سامنے دیکھیے گا مختلف وہیکلس آ رہے ہیں، بڑے بڑے برانڈ کے بھی آ رہے ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لوڈر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور یہ میرا سورج بھی آ رہا ہے۔ مجھے یہ بہت پیارا منظر لگتا ہے، سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تب بھی اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی۔ اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل ہم یہیں سے بات شروع کریں گے کہ یہ جو سورج جب سن سیٹ ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کا میسج کچھ اور ہوتا ہے، اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، یہ ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ رائز کرتا ہے ہر نئے دن میں اللہ کے حکم سے، دیکھیے بلون کتنے پیارے، اور یہ دیکھیے آگے بھی ہیں بلونس، ہے نا۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم لیا کرتے تھے نا، اور کتنے ہمیں یہ پیارے لگتے تھے رنگ برنگ سے، اور ان کا گلٹری سا جو وہ پیپر جس سے یہ بنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ایک اور کیا ہے، مگر تھوڑا ہم فاسٹ جا رہے ہیں تو آپ کو جھلک ہی نظر آ پا رہی ہوگی۔ فروٹس، یس، یہ دیکھیں فروٹ شاپ، یہ میری فیوریٹ موسٹ چیز ہوتی ہے روڈ پہ نا، جب میں کہیں جا رہی ہوتی ہوں جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ رنگ برنگ سے، جو اتنے خوبصورت دیکھیں ایک شاپ کے اوپر کتنے فروٹس پڑے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا کوئی اور رنگ شکل ہوتی ہے، تربوز کی کوئی اور ہوتی ہے، بناناز کی کوئی اور ہوتی ہے، ایپلز کوئی اور ہوتے ہیں رنگ برنگ اس میں، کیونکہ کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ میرا پیارا سورج پھر آ گیا، اور یہ آنکھ میں چولی چلتی رہتی ہے۔ میں جب اپنے بیٹے کو پک کرنے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے جب یہ سورج راستے میں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، ہم انسان ایسا ہی ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک ہمارے انکل ہیں، وہ لائر ہیں، پتہ نہیں ابھی مجھے ان کا نام مینشن کرنا چاہیے یا نہیں، اور میں چلے میں پھر پہلے ان سے پوچھوں گی تو پھر میں شیئر کروں گی۔ تو وہ اکثر کوئی بات شروع سے سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں بیچ میں پھر کہتی ہوں انکل نہیں ایسے نہیں، میں تو ایسے نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تم ہر بات کو اپنی طرف کیوں لے جاتی ہو، میں تمہاری بات تو نہیں کر رہا، میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تم جانتی کتنا ہو دنیا کو۔ اکثر مجھے نا لائک کیونکہ وہ لائر ہیں اور کیسز ڈفرینٹ آتے ہیں، اور جب وہ کوئی خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فلاں اتنے بچوں کی ماں اور یہ بات ہوئی اور یہ بات، تو میری پوری آنکھیں کھل جاتی، میں کہتی ہوں ہائی انکل ایسا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں تم کتنی ماں کو جانتی ہو، اپنی ماں کو، اپنی خالہ مامیوں کو، ٹھیک ہے، خود کو، اپنی بھابھیوں کو، اور کتنی ماں کو تم جانتی ہو۔ تم اکثر وہ نا سم ٹائم اریٹیٹ کرتے ہیں، سم ٹائم ویسے ہنستے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم جانتی کیا ہو، اور تم اتنی حیران مت ہوا کرو، اور جو ہے نا اپنی رائے اپنے پاس سنبھال کے رکھا کرو کہ انکل ایسی نہیں ہو سکتا یا انکل ویسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسے ہی ہیں نا۔ تو یہ فروٹ شاپس جو ہے نا مجھے یہ تو اچھی لگتی ہیں، مگر یہ جو سورج ہے نا، کیونکہ مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے، چاند بھی بہت پیارا لگتا ہے مگر سورج مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کی قدرتیں ہیں دونوں ہی ان کا اپنا رول ہے، مگر اپنی اپنی محبتیں تو بہرحال اور پسندیدگیاں تو ہوتی ہیں نا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں نا، اور یہ کبھی چیزوں کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر سامنے آتا ہے، تو یہ جو آنکھ مچولی ہو رہی ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ شرارتیں کر رہا ہے، کیونکہ میں اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے۔ یہ دیکھیے اب یہ بائکر جو جا رہا تھا نا اپنی سائڈ پہ نہیں چل رہا تھا، اور پھر ایسے موقع پہ ہارن دینا پڑتا ہے، اور یہ لاہور شہر میں بہت ہی کامن ہے، بہت کامن بات ہے کہ اپنی لین میں رہنا۔ ہاں یہ کتنی بڑی بلڈنگ پتہ نہیں کس کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے۔
اینڈ دیکھیے نا جہاں یہ بلڈنگ ہے وہاں بہت چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بھی ہوتی ہیں. دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ٹریولنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے, زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی ہم کوئی چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کوئی نیا ٹاپک کھل جاتا ہے, کوئی نئی چیز آ جاتی ہے اور وہ یعنی حاوی ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ ہم چیزوں کو اپنی سائڈ پہ, اب دیکھیے یہ چنچی میں بھی اللہ کے بندے جا رہے ہیں, آٹو رکشہ میں بھی جا رہے ہیں, اور ہر برانڈ کی گاڑی میں بھی جا رہے ہیں. اللہ کی دین ہے نا, اور اللہ جہاں رکھے وہاں راضی رہنا چاہیے, وہاں خوش رہنا چاہیے. وہاں کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں, اپنی رونقیں ہوتی ہیں, اپنی مصروفیت ہوتی ہے. تو بس وہی بات, ہم انسان ہیں نا, ہر چیز کو اپنی طرف زیادہ وہ ہم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے ہی ساتھ ہے. حالانکہ سبھی کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے, یعنی غم, خوشی اینڈ آسانیاں, مشکلیں, یہ سارا کچھ ایک کہہ لیں کہ ایک پیکیج ہے نا لائف. تو اوور آل دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم صحت مند ہوں اور ہمارے حواس قائم ہوں, ہمارے اعضاء سلامت ہوں اللہ کے حکم سے. اس سے بڑا کیا کرم ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے ان کرم کے ساتھ ساتھ پھر جو بھی چیلنجز آتے ہیں, جو بھی چیزیں آتی ہیں, انہیں ڈیل کرنا چاہیے اور انہیں فیس کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کسی وقت کوئی مشکل بھی کوئی آ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, اس کو مشکل کو جب ہم اچھی طرح سے فیس کر لیں گے, ڈیل کر لیں گے, اس سے ہم نبرد آزما ہو جائیں گے تو پھر ہمیں انعامات ملیں گے. اللہ کا تو یہی قانون قدرت یہی ہے. میں نے جیسے کل بھی کہا تھا, آپ اس کو اللہ کہیں. اور یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں بنی ہوئی ہیں نا ڈیکور کے لیے. اب یہ دیکھیں رزق یہ ان کا ہے, یہ سیڑھیاں بنا رہے ہیں, ان کا رزق اس سے ہے, چمچی والے کا رزق اس سے ہے, وہ لوڈر جا رہا ہے کسی کی فریج لے کے جا رہا ہے. اب اس لوڈر کے ساتھ کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے. اس لوڈر والے نے کہیں سے اپنے لوڈر پہ کام کروایا ہوگا, کہیں سے پھر پیٹرول ڈلوایا ہوگا, کہیں سے اس کو پتہ نہیں اب دھلایا ہوگا یا خود دھویا ہوگا, اور اس کے بعد پھر جو سامان کسی کا لے کے جا رہا ہے اور ان کے گھر, جن کے گھر میں جا رہا ہے, انہوں نے جو پیسے دیے ہیں جس ڈیلر سے وہ بائی کیا ہے, اس کے گھر میں پیسے اس طرح گئے ہوں گے. واہ سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم گھوم کے رہ جاتے ہیں, ذرا سی بات جو ہے نا اس پہ غور کر کے کہ ایسے ہوا ہوگا ویسے ہوا ہوگا, تو ذرا اس رب کے سوچئے کہ اس نے کتنی دنیایں بنائی ہیں. اب سامنے ہم انسان نظر آ رہے ہیں نا, اور گاڑیاں, بائکس اور ڈفرینٹ یعنی وہیکلس نظر آ رہے ہیں, لوگ نظر آ رہے ہیں, گورے, کالے, موٹے, پتلے, دبلے اینڈ ڈفرینٹ شکلوں والے اور رنگ روپ والے, زبانیں بولنے والے. اور ابھی اب دیکھیے یہ جو گھاس نظر آ رہی ہے, جو پودے نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ مچھر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کئی حشرات و لرز ہیں. کمال ہے سبحان اللہ. یعنی دیکھیے ان کی اپنی فیملی ہوگی, ان کی اپنی لائف ہوگی. ابھی موسم جیسے بدل رہا ہے, گرمی رخصت ہو رہی ہے اور سردی کی رونقیں ماشاءاللہ سے میں راستے میں دیکھ رہی تھی. کل آپ کو نا میں وہ والا چوک دکھاؤں گی جہاں پہ ڈرائی فروٹس کی شاپس کی ماشاءاللہ سے رونقیں لگنے شروع ہو گئی ہیں. یہ دیکھیے یہ مرغیاں جا رہی ہیں وہاں. اب یہ بھی تو کسی کا رزق ہے نا, کوئی ان کو کھائے گا. اب کون کھائے گا؟ جس کی مہر لگی ہوگی اس پہ وہ لوگ کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور حشرات و لرز بھی ہیں نا, ان کی بھی اپنی فیملیز ہیں, ان کی بھی اپنی لائف ہے. یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی, اس کی تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی, تو میں آپ کو کیسے بتاؤں. اب میں آتے جاتے غور کروں گی, پھر ہو سکتا ہے کسی وقت میں اس کا ٹاپک بنا لوں انشاءاللہ. اور اب دیکھیں نا میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا اور وہاں پہ ویڈیو ہماری بند ہو گئی, اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, چھوٹا سا پارٹ بنا لیتی ہوں پھر. اب یہاں سے نا کل میں آپ کو دکھاؤں گی, یہاں جب بحریہ ٹاؤن سے ہم نکل کے جاتے ہیں شہر کی طرف, تو ایک سائڈ پہ نا گندا نالا ہوتا ہے, اور وہ جو گندا نالا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے شاید کوئی گاؤں ہے, یہاں سے بھی تھوڑا تھوڑا تو دکھائی دے رہا ہے. اس کے پیچھے اپنا ایک ماحول ہے, وہاں پہ شاپس ہیں, کوئی وہ پائپس کی ہیں, کوئی سبزی کی بھی ہیں, اور لائک وہ جب میں پھر کل دکھاؤں گی نا تو پھر بتاؤں گی. ابھی مجھے اچھی طرح سے نہیں یاد ہوگا کون سی شاپس ہیں. تو بہرحال وہاں پہ اور طرح کا ماحول ہے, یعنی آپ جب کیمرہ لیفٹ سائڈ پہ کریں, یہ میں کل آپ کو دکھاؤں گی تو انشاءاللہ.
تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں نظر دوڑائیں تو کوئی اور دنیا نظر آتی ہے، ایک سائڈ پہ دیکھیں تو کوئی اور دنیا نظر آتی ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہیں، بڑے گھر بھی ہیں، مگر ڈفرینٹ یعنی ان کے لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. شاپس جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. اور جب کیمرہ ٹرن کریں تو دوسری طرف بحریہ ٹاؤن کے لیوش لائف سٹائل وہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور لائک گھر بھی اور طرح اور سارا سیٹ اپ بھی اور ہے، اور برانڈس ہیں ڈفرینٹ جہاں ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں. ہم سے مراد یہ کہ ہم سارے انسان جہاں جہاں ہم ہوتے ہیں، رہتے بستے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ سلنڈر جا رہے ہیں. ان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے سلنڈر سے. اور میں ابھی جو ہم نے گھر لیا ہے یہاں پر جدھر ہم شفٹ ہوئے ہیں وہاں پر گیس نہیں ہے، اور وہاں پہ سلنڈرز رکھے ہوئے ہیں کچن کے لیے، اور الیکٹرک ہیٹرز ہیں واش رومس کے لیے. اور جب میں کچن میں جاتی ہوں نا تو ویسے بھی میری ہیبٹ ہے کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرتے رہنا، مگر خاص طور پر جب میں انتظار میں ہوں کہ کس وقت وہاں پہ گیس آتی ہے. اور کیونکہ نئے گھروں میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا الاؤڈ نہیں ہے ابھی نئے کنیکشنز، شاید گیس کی کمی کی وجہ سے. چلیں کوئی بات نہیں، پھر کوآپریٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا، اپنا ملک ہے. اٹس اوکے. اپنے گھروں میں بھی تو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں نا، کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، مگر گھروں میں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہم پسند نہیں کرتے، وہاں پہ ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. تو سورسز بھی تو دیکھنے چاہیے نا. میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ گیس کم ہے پاکستان کے پاس، اور پھر مطلب زیادہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، جنریٹرز نہیں گیس پہ یوز کرنے چاہیے، اس سے گیس ویسٹ ہوتی ہے. لیکن وہاں وہ فخر سے کرتے ہیں. اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جب گیس کم ہے، اس کے ذخائر کم ہے، تو جنریٹر مت چلائیں، یہ بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے. تو باقی چیزیں تاکہ لوگوں کے گھروں میں چولہے تو جلیں، اور مطلب ڈیفینیٹلی گیزر بھی ایک ضرورت ہے، وہ بھی گیس کا چلنا چاہیے. اب سردیوں میں لوگوں نے بیمار تو نہیں پڑنا، ٹھنڈے پانی سے تو نہیں نہا سکتے، اور بجلی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور ہر لوگ تو نہیں الیکٹرک تو نہیں گیزر یوز کر سکتے. تو مگر کیا کیا جائے کہ وہاں پہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے تھوڑا ہی ہیں، اور بھی لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اب یہ جو سورج ڈھل گیا ہے، اب وہ چھپ گیا ہے، ابھی بس زیادہ ڈیپ نہیں گیا، اس وجہ سے اس کی لالی تھوڑی تھوڑی آسمان پہ اس کا شیڈ نظر آ رہا ہے جب اس کے غروب ہونے کا وہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ زندگی کی بھی شام ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پیدا ہو کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، پھر ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، پھر بڑے ہو کر ظاہری بات ہے پھر ڈاؤن فال کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جانا ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم ہو اور اگر زندگی ملے، زندگی ایک مہلت ہے، اگر وہ ملے تو، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں برکتوں والی مہلت ملے، اور اس میں ہم ہر نئے دن میں اپنے آپ کو آلٹر کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش کر سکیں، اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کے لیے بھی. یہ نہیں کہ ہم ہر وقت رولز وائلیٹ کرتے رہیں اور مشکلات پیدا کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.